نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من عازى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام برادران اسلام، سب سے بنیادی چیز جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کی تمنا اور آرزو ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کائنات میں تو چاہت صرف اللہ کی پوری ہوتی ہے، اور ہماری چاہت کو اگر اللہ پورا کرنا چاہے تو پوری ہوگی. ہم چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے، ہماری چاہت پوری نہیں ہوگی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ دلیل ہے اس کی. دور نبوت میں جب نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک علیہ الصلاۃ والسلام، اس وقت تو امت جو نیک تمنا کرتی تھی، امت یعنی امت کے افراد، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے. امت کی تمناؤں پر نبی آتے تھے. حضرت عمران نے نیک تمنا کی، اللہ نے ان کے خاندان میں 2 نبی پیدا فرمائے. اور بعد میں جب دور نبوت ختم ہو گیا، یعنی سلسلہ نبوت ختم ہوا، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا اعلان ہو گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر اس امت نے جب نیک تمنائیں کی اللہ سے تو اللہ نے اولیاء بھیجے. سلسلہ نبوت چل رہا تھا، امت کی نیک تمنائیں تھی، اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا. سلسلہ نبوت ختم ہوا، امت نے نیک تمنائیں کی، اچھی آرزوئیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ نے اولیاء کو بھیجا. انہی سلسلہ اولیاء میں امام الاولیاء جن کو کہا جا سکتا ہے اور جن کی کرامات سب سے زیادہ روئے زمین پر وجود میں آئی اولیاء کے گروہ میں اور طبقے میں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کون سا چل رہا ہے؟ 11ویں ختم ہے نا؟ اب الٹا ہی حساب ہے، پہلے 12 وفات ہے اور اب 11ویں ہے. الٹی گنتی ہے. تو 11 پہلے ہوتا ہے، 12 بعد میں آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں 12 پہلے ہیں اور 11 بعد میں ہے، کیونکہ ہماری بنیادی غلط ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر پورا مہینہ ہم لٹاتے ہیں،
ان کی نسبت پر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. صحیح غلط کا فیصلہ اپنے دل سے پوچھ لینے کا. مولوی صاحب ہی آئیں گے اور بتائیں گے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اتنے اب جو ہے کم دماغ لوگ نہیں ہے اس زمانے میں، سب کو سمجھتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن نام تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جو امام الاولیاء ہے، سب سے زیادہ کرامات. یہ بھی نیک تمناؤں کے صدقے میں اس امت کو ملے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ان کے والد گرامی تھے شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ. جوانی کی عمر میں اللہ والے ہو گئے تھے، جنگل سے چلے اللہ کی تلاش. اللہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور ہر جگہ ہے وہ تو، لیکن کس کو جنگل میں مل جائے، کسی کو دریا میں مل جائے، کسی کو سناٹے میں مل جائے، کسی کو ویرانے میں مل جائے، کسی کو خلوت میں مل جائے تو کسی کو جلوت میں مل جائے، کسی کو اللہ کسی کتے کو پانی پلانے پر مل جائے اور کسی کو اللہ کسی فاحشہ کو کتے کو پانی پلانے پر ملے تو کسی بلی جو پیاسی ہے اس کو دودھ پلانے پر مل جائے. اللہ سب جگہ مل سکتے ہیں، تلاش کرنے والا چاہیے. تو بھوک تیز ہو گئی، جنگل کا سفر ہے، کچھ ملا نہیں. ایک سیب میں دکھ گیا. ایک طرف یہ خیال آیا کہ میرا نہیں ہے، ایک طرف بھوک کی 2-3 دن کے فاقے کی شدت تھی، کھانا بھی ضروری تھا جان بچانے کے لیے، اٹھا کے کھا لیا. ملے جلے جذبات کے ساتھ کھا لیا. کس کے والد ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ. جوانی کی عمر ہے، کھا لیا انہوں نے. لیکن دل میں وہی جذبات تھے کہ میری چیز تو نہیں تھی. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم دوسرے کی چیز اپنی سمجھتے ہیں. تو چلے چلے اب دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، اس کے مالک کو تلاش کرنے کے اپنوں کو اور اجازت لینے کا ہے. کھا لیے بعد میں اجازت، لیکن خیال تو آیا. سمندر کا راستہ وہ پکڑتے پکڑتے گئے اور پھر وہ ایک جگہ مل گئی جہاں پر یہ سیب کے درخت لگے ہوئے تھے. ہو نہ ہو یہ بہہ کر، اصل میں بہہ کے آیا تھا سمندر میں، وہ سمندر کے راستے سے آیا تھا. بہرحال وہاں ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے. واقعہ تفصیل کا ہے، وقت نہیں ہے. وہ بزرگ تھے عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ. اور کہنے لگے شیخ ابو صالح کہ جناب دیکھیے میں ایک مسافر آدمی ہوں، جنگل کا سفر تھا، بھوک شدت کی تھی، یہ ایک پانی میں بہتا ہوا سیب تھا، میں نے اسے کھا لیا، لیکن چونکہ یہ میرا نہیں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے باغ اور آپ کے درختوں کا ہی یہ گرا ہوا اور ٹوٹ کر آیا ہوا یہ سیب ہے، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی چیز آپ کی اجازت کے بغیر کھا لی. دل کتنا پاکیزہ ہوگا، میری نہیں ہے بس. شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ دل میں سوچنے لگے، سب دل کی بات چل رہی ہے. ابھی اتنا صالح اور نیک نوجوان جس نے سمندر میں بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا اور مالک کی تلاش کرتے ہوئے کئی کلومیٹر کا سفر کیا. لکھا ہے کتابوں میں 5 سے 7 میل کا سفر کیا انہوں نے پیدل، اور مالک کو تلاش کر کے معافی مانگتا ہے. اللہ کی اس زمین پر اتنا صالح اور پاک تینت جوان کہاں مل سکتا ہے؟ دل میں آرزو، بات میں نے کیا اٹھایا تھا، جیسی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اللہ کی فیصلے اوپر سے آتے ہیں. دل میں یہ آرزو اور تمنا جاگ گئی. دیکھو کبھی کبھی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ان لربکم نفحات فی ایام دہرکم فتعرضوا لها. یہ ایک حدیث ہے اور بڑی کام کی ہے ہمارے لیے. کبھی کبھی 24 گھنٹے کے مختلف ساعتوں اور لمحات میں اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی چلتی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے جیسے یہ جمعہ کے درمیان ابھی امام صاحب خطبہ دیں گے انشاءاللہ، تو 2 خطبے کے درمیان کا وقت ہے. علماء نے کہا یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. بعض علماء نے کہا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے کا جو سمے ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا، وہ قبولیت کی گھڑی ہے. فتعرضوا لها، اسے ہاتھ سے مت جانے دو، مانگ لو.
تمنا کر لو اللہ سے. اس تمنا پر اللہ کی طرف سے پھل آئیں گے. بہرحال دل میں تمنا جاگی کہ اتنا صالح نوجوان ہے. کہا کہ معاف تو کر دوں گا، تم نے ہمارا سیب کھایا ہے، معاف تو کر دوں گا تمہیں میں، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی. ایسا کبھی سنا ہے ہم نے کہ جنگل میں کوئی گیا اور رشتہ مل رہا ہو؟ یہاں آبادی میں رشتے نہیں مل رہے ہم کو، کردار نہیں ہے نا. اور کردار کون دیکھ رہا ہے آج رشتے کرنے کے لیے؟ کردار کو کس کی پڑی ہے اس وقت؟ ایک شرط ہے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور ہاتھ پیر سے اپنگ اور اپاہج ہے. اس طرح کی میری بیٹی ہے. آپ شادی کریں گے تو میں معاف کروں گا، اس لیے کہ تم نے ہمارا سیب کھایا ہے، تم خود کہہ رہے ہو. بولو فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. ایک طرف آخرت میں پکڑ کی فکر ستا رہی ہے، اندر میں کچوکے لگا رہی ہے، ٹارچر کر رہی ہے دل کو کہ کسی غیر کی ملکیت کا سیب تم نے اس کی اجازت کے بغیر کھایا ہے. اور دوسری طرف اتنی کڑی اور سخت شرط ہے، ایک اندھی سے، بہری سے، ہاتھ پیر سے اپنگ ہے، اس سے شادی کرنا ہے. میرے فیوچر کا کیا ہوگا؟ وہ میری خدمت نہیں کرے گی، مجھے ساری زندگی اس کی خدمت کرنی ہے. بیوی تو ساری زندگی خدمت کرتی ہے نا. پھر بھی آدمی بے وفائی کرے، اچھی بات نہیں. فیصلہ بڑا مشکل تھا، لیکن آخرت کی فکر غالب آ گئی. کہا کہ یہ منظور ہے، معاف تو کر دیں گے، آخرت تو سنور جائے گی. چاہے میری دنیا ایسی بنے کہ مجھے اپنی بیوی کی خدمت کرنا پڑے، لیکن میری آخرت سنور جائے گی. یہ سستا سودا ہے اس زندگانی کا. کہا کہ منظور ہے، آپ کی بیٹی سے شادی کر لو، اب آپ معاف کر دیں میرے کو. معافی ہو گئی، شادی کا پروگرام بھی ہو گیا. کیا پروگرام ہوا؟ رتلام والی 100 کروڑ والی شادی ہوئی. کیا پروگرام ہوا شادی کا؟ تو ہم تو حالات سے ٹچ میں رہتے ہیں. قرآن و حدیث بھی ہے اور حالات کی آگاہی بھی ضروری ہے اس امت کو، ورنہ کوئی بھی لوٹ کر لے جائے گا اس کو. 100 کروڑ والی خرچ والی شادی نہیں ہوئی شیخ ابو صالح نوجوان کی، جس میں اللہ کی دی ہوئی نعمت پیسے کو آگ دھوئے کی نظر کر دیا گیا، ناچ گانے کی نظر کر دیا گیا. ہم کنڈیم کرتے ہیں ایسے افراد کا امت کے جو اس طرح اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت اور پیسوں کو اس طرح بے دریغ بہا کر کے، فضول خرچی کر کے امت کی غریب اور یتیم اور نادار بچیوں کے لیے روڑا بنتے ہیں، ان کے دکھ اور دل کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. نہ جانے اس منظر کو دیکھ کر کے اس امت کی کتنی غریب بچیوں کے دل ٹوٹے ہوں گے. ان کی نکاح، ان کی شادی کے اندر خوشیاں نہیں آ سکتی، کیسے آئے گی؟ بہرحال شادی ہو گئی. پہلی ملاقات جب بیوی سے کر رہے ہیں جوان ابو صالح، تو دیکھا تو آنکھیں سے سلامت ہے، کانوں سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور کوئی لنگڑی نہیں ہے، لولی بھی نہیں ہے. واپس آ گئے. یہاں بھی فکر، یہ کوئی دوسری میرے پاس آ گئی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے والد نے تو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور اپنگ ہے، اور یہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے میری بیوی نہیں ہو سکتی ہے. پھر آخرت کی فکر آ گئی، یہ میری بیوی نہیں ہے. والد صاحب سے یعنی اپنے خسر سے پوچھا، آپ خسر ہو گئے نا ان کے، تو شیخ عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ایسا ایسا. کہا کہ بات تو برابر ہے، جو میں نے کہا تھا وہ آپ کی ہی بیوی ہے، اور جو میں نے کہا تھا وہ بھی جملے صحیح ہے. مطلب میرے جملے کا یہ تھا کہ میری بیٹی ایسی آنکھوں سے اندھی ہے کہ آج تک کی زندگی میں کسی نامحرم کو اس نے نہیں دیکھا ہے، کسی غیر مرد پر اس کی نگاہ نہیں پڑی. آج تک کی زندگی میں میری بچی نے کانوں سے گناہ کی بات نہیں سنی ہے، غلط بات نہیں سنی ہے، اور آج تک میری بچی ان پیروں سے، ہاتھوں سے، ان پیروں سے چل کر کے کسی غلط کام کی طرف نہیں گئی. اس لیے میں نے کہا تھا وہ اندھی بھی ہے اور بہری بھی ہے اور ہاتھوں اور پیروں سے لنگڑی.
لیکن ہے تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہو. دیکھو جس کا باپ اتنا جو ہے پاکیزہ دل والا ہو، اور جس کی ماں اتنی پاک باز خاتون ہو امت کی، اور جس کے والد یعنی جس کے نانا شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا شیخ عبداللہ سومئی ہوئے، والد ہوئے شیخ ابو صالح، اور ماں ہوئی جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. ان تینوں بزرگان دین کے نتیجے میں اس امت کو امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ملے. ان کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا. لکھا ہے ان کے متعلق کہ 50,000 عیسائی اور یہودیوں نے ایمان قبول کیا شیخ کے ہاتھوں پر. 50,000 ایمان میں داخل ہوئے، اور 2 لاکھ سے زیادہ فاجر فاسق گنہگار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. اتنا بڑا فرد ایک امت کو ملا نیک تمنا کی بنیاد پر کہ بھی آخرت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ایسا نوجوان میرا داماد بنے جس کی زندگی اتنی پوتر اور پاکیزہ ہو. اب ایسا لگتا ہے کہ امت نے نیک تمنائیں کرنا چھوڑ دی، اس امت کو اولیاء بھی نہیں ملتے ہیں. سلسلہ نبوت تو رہا نہیں، سلسلہ جو ہے ولایت تو ہے، ابھی ولی اللہ آج بھی بناتے ہیں اور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن امت نیک تمنا تو کرے. آج ہماری تمناؤں کا رخ بدل گیا، آرزوؤں اور چاہتوں کا مرکز بدل گیا، ہماری سوچ کی بنیادیں الگ ہو گئی. ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ رشتہ میرے خاندان کا نہیں ہے، رشتہ میرے خاندان کا نہیں ہے، اور بیٹی کی عمر 35 سال ہو گئی. ہمارے خاندان کی پرمپرا یہ ہے کہ رشتہ تو ہم اپنے خاندان میں کریں گے، چاہے اجنبی خاندان سے غیر کے خاندان سے کتنا ہی فٹ رشتہ آ جائے، کتنا ہی نیک دل رشتہ آ جائے، اچھا آ جائے، ہم نہیں کریں گے. لیکن بیٹی کی جوانی کو ہم بھیٹ ضرور چڑھائیں گے. یہ ایسے ماں باپ ظالم ہے، یہ ماں باپ ظالم ہے. تو ہماری تمنائیں اور آرزویں اچھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنی اولاد کے لیے بھی، رشتوں کے سلسلے میں بھی. اب کتنی کمپلینیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آج کل یہ زیادہ تر ہو رہا ہے کہ لڑکے کی گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں. یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی. گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں، مطلب یہ کہ لڑکے کو خدا سمجھ لیا، پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا سمجھ کے آپ بچی دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کو بھول گئے. ابھی ایک شادی اور ہوئی جس کے اپوز میں معاملہ ہوا بالکل. شاید یہ واقعہ عرب کنٹری کا ہے جو بہت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے. ایک بہت امیر ترین باپ نے اپنی شہزادی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو مادر ذات نابینا ہے. امیر ترین باپ جو اپنی دولت کو شمار بھی نہیں کر سکتا. کیوں کیا؟ اس کے دل کی تمنا یہی تھی کہ میری بیٹی کا شوہر اور میرا داماد، اس سے بہتر اس کی خوبی اور کمال کیا ہو سکتا ہے کہ بینائی سے ظاہری طور پر وہ محروم صحیح، لیکن اپنی زبان سے اللہ کا کلام بڑے شاندار انداز میں پڑھتا ہے. بہترین قاری قرآن اور بہترین حافظ قرآن ہے. وہ کتنا اچھا فیصلہ ہے بولو. اس نے کر دیا کہ یہ قرآن اتنا اچھا پڑھتا ہے، اس سے بڑی خوبی اور کیا دیکھوں گا میں اس کے اندر.
جس کے لب و لہجے میں عربوں کی چمک ہے، جو قرآن بہترین عربوں کے لہجے میں پڑھتا ہو، جس کے سینے میں اللہ کی کتاب جیسی دولت اور خزانہ ہے، میرے خزانے اس کی دولت کے سامنے بالکل ہیچ اور کمزور ہے، اس لیے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی کو اپنا داماد بناؤں گا۔ یہ فیصلے لینا پڑے گے، ہمیں لینا پڑے گے اس وقت۔ اس امت کو اچھے افراد اسی راستے سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امت آوارہ لوگوں سے تھک چکی ہے، نوجوان بچوں اور بچیوں کی آوارگی سے یہ امت بالکل نڈھار اور پریشان ہو چکی ہے۔ عیاشی کا، آوارے پن کا، بے راہ روی کا اور بے حیائی کا کوئی شعبہ اس امت کے افراد اور نوجوانوں نے نہیں چھوڑا ہے جس میں وہ آخری حدوں کو نہ چھو رہے ہو، آخری حدوں کو نہ چھو رہے ہو۔ اور کہنا چاہیے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ابھی گزشتہ ماہ میں ہیولنگ منایا ہمارے عرب بھائیوں نے، ایک امریکہ سے آیا ہوا ایک ناچ گانے کا کھیل ہے جس میں سب جو ہے بھوت اور پریت کی شکل بنا لیتے ہیں اور روڈ اور سڑکوں پر نکل کر ناچتے اور گاتے ہیں، اور یہ کھیل منایا گیا، یہ تہوار کے نام پر اس کو منایا عربوں نے۔ اور ریاض جیسی سرزمین پر، عرب کی جو سعودیہ عربیہ کی راجدھانی کہلاتی ہے، کیپٹل کہلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا شیطان نجد سے نکلے گا، نجد یہی ہے، اور شیطان کی دو بڑی سینگیں ہوگی جو نجد سے برآمد ہوگی۔ آپ نے اگر وہ پروگرام دیکھا اگر کسی نے، تو اسے پتا ہے کچھ لوگوں نے بالکل جو ہے جانور کے سینگ کی طرح وہ کیپ اور ٹوپیاں پہنی تھی، اور آگے بالکل بھوت اور پریت کی طرح ڈراؤنا شکل کا چہرہ بنا ہوا ہے کہ آدمی دیکھتے سے پہلی مرتبہ میں ڈر جائے۔ یہ تہوار کے طور پر انہوں نے منایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی جو 1400 برس پہلے آپ نے فرمائی دی کہ نجد سے شیطان کی دو سینگیں نکلے گی، پوری ہو گئی۔ سینگیں والی کیپ پہن کر ناچ رہے تھے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کھیل کے نام پر قطر نے 200 بلین اڑا دیے۔ آپ بولیں گے اس کا دوسرا پہلو بھی تو بڑا اچھا ہے، دعوت اسلام ہو رہی ہے، لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن تو ہی ناداں ہے جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ ہم اس کی بنیاد پر ان کے اس اقدام کو سراہنا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو غلط رہے گا وہ غلط رہے گا، جو صحیح رہے گا وہ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ ایک فائدہ اگر دعوت اسلام کا کسی درجے میں اگر مل گیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حلقہ اسلام میں اگر آ گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں وہ بھی، جس میں سچ سے زیادہ آدھا سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ فیملیاں اسلام میں آ گئی، لیکن کھیل کود کو ایک زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا کر اور بتا کر کے عالم عرب کے اندر اگر 200 بلین ڈالرز اگر خرچ کر دیا جاتا ہے اس امت کا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بولو اچھی بات ہے؟ یمن کے بھوکوں کو کون دیکھے گا؟ افریقہ کے وہ علاقے اور وہ ریاستیں، سوڈان ہے، اور اسی طریقے سے فلپائن ہے، زمبابوے ہے، اور ایسے علاقے افریقہ کے جہاں جو ہے گارے اور مٹی کو بسکٹ بنا کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جو علماء اکرام وہاں جا کر کے اپنی آنکھوں سے ان کا حال زار دیکھ کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی۔ وہ ٹافی بنا لیتے ہیں، بسکٹ بنا لیتے ہیں گارے اور مٹی کی، اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ بعض علاقوں کی یہ حالت ہے، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، اور پانی نہیں مل رہا ان لوگوں کو۔ امت یہاں خرچ کرے۔ ابھی میں نے جس شادی کا تذکرہ کیا ہے، 100 کروڑ روپیہ بھائی نے خرچ کر دیا
100 करोड़ रुपया। वो मनाजिर आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए लोग हैं। ये है इस उम्मत का हाल जिसने इस्लाम को यतीम बना दिया। सूरे अराइतल्लज़ी आप पढ़ते हैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन अल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम को धक्के देता है, दीन को झुटलाता और यतीम को धक्के देता है। हम उस यतीम की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम भी इस वक्त तो हमारे घरों में उसी बच्चे की तरह यतीम हो गया जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिसको गले से लगाने वाला कोई ना हो। आज इस्लाम को भी ऐसे ही यतीम करके छोड़ा है हमने। खुशी में इस्लाम नहीं, गम के मौके पर इस्लाम नहीं, घरों में इस्लाम की बातें नहीं तो इस्लाम को यतीम बना करके धक्के देने वाले हम हो गए। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम अपनी जान का इस्तेमाल भी सही करें और अपने माल का इस्तेमाल भी सही करें। ये अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, ये हमारे माल का मसरफ है, ये मसरफ है, सही जगह है, इस पे लगा करके अपनी आखिरत बनाना है। तो ये सारी बातें जो है कि हमारी तमन्नाओं का रुख बदल गया। हम क्या चाहते हैं अपनी औलाद से, हम क्या चाहते हैं अपने अहले खाना से। हमारी तमन्नाएं और आरज़ुएं जितनी ज्यादा बुलंद होगी अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपनी जिंदगानी के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से उतने अच्छे फैसले हमारे लिए आएंगे। और शादियां बिल्कुल मुश्किल हो गई, अब बिल्कुल मुश्किल। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पेशीन गोई के तौर पर, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम तो अजनबी हो गया हमारे दरमियान, इस्लाम अजनबी हो गया। कोई अजनबी किसी महल्ले और किसी इलाके में चला जाता है, उसका कोई जानने वाला और उसका कोई शनासा अगर नहीं होता है तो बेचारा इधर से उधर भटकता है, और खाने का वक्त तो आए तो कहां खाऊं परेशान रहता है, रात हो जाए तो किसके दर पे पनाह लूं, एक अजनबी के लिए सबसे बड़ा ये मरहला आ जाता है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम अजनबी है, वह सयाउदु गरीबा। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने पेशीन गोई फरमाई थी, एक जमाना ऐसा आएगा कि फिर से इस्लाम अजनबी हो जाएगा। उसको जानने वाले, उसे पहचानने वाले, उसको गले से लगाने वाले, उसके बेहतरीन तालीमात को जिंदगी में बसाने वाले, उसको अपने घरों में जगह देने वाले ना रहेंगे। अजनबी जैसे कोई पहचानता नहीं, ऐसा हो जाएगा इस्लाम। हम उसका जरिया ना बने, हम उसका सबब ना बने। जब अल्लाह ताला ने होश दिए है, अल्लाह ने अकल और फहम और फिरासत से अगर नवाजा है, दीन की बात कहने वाले, हक को समझाने वाले, सही राह बताने वाले और सिराते मुस्तकीम की गाइडिंग और रहबरी करने वाले अगर हमारे पास आते हैं और आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक वक्त तो ऐसा इस उम्मत पर आएगा कि हक को हक कहने वाला और गलत को गलत कहने वाला भी समाज के अंदर जिंदा और जो है मौजूद नहीं रहेगा, आंखें बंद कर लेगा आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई है कि सड़कों पर जिना इतना आम होगा कि भर चौराहे पर एक मर्द जन आपस के नाजायज ताल्लुकात को पूरे करेंगे। उस वक्त तो अल्लाह का वली वो होगा जो उनसे सिर्फ ये कहेगा, रास्ता छोड़कर अपनी जरूरत पूरी करो। रोक टोक खत्म होगी तो ये सब होगा, तमन्नाएं बिगड़ेंगी तो ये सब होगा, आरजुएं गलत होगी तो ये सब होगा। बुनियाद तो हमारे पास से। तो अब शादी को आसान बनाना है कि नहीं, और तमन्ना करना है कि मेरी बच्ची के कोख से
اور میرے داماد کے ایسا مجھے داماد ملے کہ اللہ کا ولی اس امت کو ملے، نیک فرد اس امت کو ملے، قوم و ملت کی، سماج کی خدمت کرنے والا انسان اس امت کو ملے، وہ اسی راستے سے پیدا ہوتے ہیں، دولت لٹا کر کے نہیں، شان و شوکت بتا کر کے نہیں، فخر و ریا کے جذبات کے ساتھ اپنی تقریبات کو منانے سے امت کو اچھے افراد نہیں ملیں گے۔ ایک اور خوش آئند بات یہ بھی ہوئی، ہو رہا ہے امت میں ایسی بھی مثالیں ہیں لیکن وہ بہت کم ہے۔ ایک دادا جان نے عقیقے کا پروگرام کیا اور اپنے پوتے کا رشتہ اور نسبت پہلے اپنے خاندان میں لگی ہوئی تھی، شادی ہونا باقی تھی، نسبت جڑی ہوئی تھی۔ دادا جان نے حکمت سے عقیقے کے پروگرام میں سب کو جمع کیا، انوائٹ کیا، سب کو بلایا اور کہا کہ میری چاہت یہ کہ اسی عقیقے میں میرے پوتے کا نکاح ہو جائے۔ خاندان کے لوگ چند لوگ جمع تھے، عقیقے کی دعوت میں، سنت دعوت ہے اور سنت نکاح بھی ہو جائے، ہوا ایسے ہی، سب راضی ہو گئے، عقیقے کی دعوت میں نکاح ہو گیا۔ کتنا آسان۔ ہمارے یہاں بخار جو ہے 1 مہینے پہلے سے چڑھ جاتا ہے، شادی کا بخار آتا ہے اس کا، کسی کو شادی کا ڈینگو ہو جاتا ہے، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ بلانا ہے، یہ پکانا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے، وہاں جو ہو جائے وہ کم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس سے ہم اپنے گھروں میں خوشیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بہت پریشانی ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، اولاد مانتی نہیں ہے، گھروں میں یہ سارے مسائل ہے، اس کی بنیاد ہم بنے ہوئے، ہماری آرزو ہی نہیں اچھی ہے۔ تو یہ کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، میرا اور آپ کا بھولا ہوا سبق ہے یہ، جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہم، سمجھتے سب ہے، میں بھی آپ بھی، لیکن چلنا نہیں ہے نا۔ جانتے ہیں سب ثواب طاعت و زہد، پر ادھر طبیعت نہیں چلتی، جانتے تو ہم سب ہیں۔ اس لیے وقت ہو گیا میرا، ہم اپنی سوچ بدلے، اپنی آرزو بدلے، اپنے بچوں کے لیے اچھی تمنائیں اللہ سے رکھے اور مانگے، لیکن قدم اٹھانا پڑے گا، اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ یتیم کی طرح دھکے نہیں دے سکتے ہم اسلام کو، ورنہ ناکام ہو جائے گے۔ بس ایک بات کہہ رہا ہوں میں، چند سال نہیں، 1.5 سال جو گزرا ہے اس بات کو، پٹنہ میں ایک شادی ہوئی تھی، اور پٹنہ یعنی بہار، وہ کہتا ہے بہار والوں کے پاس پیسے نہیں، بہت پیسے ان کے پاس بھی، ہیلی کاپٹر سے باراتیں آئی، باپ نے آنے والے مخصوص باراتیوں کو 4 ویلر دیا دیے میں، کاش کے اپنوں کو بھی کوئی بلائے ایسی شادی میں۔ ایسی غلط تمنا نہیں کر سکتے ہم لوگ، یہ تو میں عذرائے مذاق کر رہا ہوں، میں نے بولا۔ کیا ہوا پھر نتیجہ؟ اب بتائیے، آنے والے باراتی کو اگر اس نے 4 ویلر دیا، ابھی یہ جو رتلام کی 100 کروڑ کی شادی ہوئی نا، 100 کروڑ 1 ارب روپیہ پھونکا گیا، اس میں جو ہے رکے کے اندر 1 کلو کاجو تھا جس کو دعوت دی گئی، 8 کلو بچی کو سونا دیا گیا، اور غیر مسلموں کی جو تھالی بنائی گئی اسپیشل کھانے کی، وہ 5000 روپے کی ایک تھالی تھی، اور ڈیکوریشن اور فیشن پر جو لٹایا گیا، اللہ کی پناہ شیطان اتنا خوش ہوا اس دن، اتنا خوش ہوا کہ اس کو 100 دن کی محنت ختم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو 100 دن تک محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی نے اپنے کر دیا ہے۔ شیطان کی ساری محنت 1 مہینے کی کہو یا سال بھر کی کہو، اپنے بھائی نے کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فضول خرچی کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول لٹانے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اس لیے اگر میں بھائی کہہ رہا ہوں تو غلط بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ خوش، پوری شیطان کے چیلے چپاٹے ذریت خوش ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی بیٹی میں بھی خوشی آ جائے، دعا کرو، ورنہ خطرے تو بہت ہے۔ پٹنہ کی شادی کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہوئی تھی، ودیش میں لڑکا رہتا تھا، گئی بارات، سب کچھ ہوا، اب کتنا خرچ ہوا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں،
اس نے سب کچھ دیا. 15 دن کے بعد پہلی بار جب بچی واپس آ رہی ہے ودیش سے اس ملک میں, ہمارے ملک میں, تو باپ مارے خوشی کے اچھلنے لگا. اپنے دوستوں اور یاروں کو اور فرینڈ سرکل کو انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ اس نے ایئرپورٹ پر اپنی بچی کے استقبال کے لیے وہ پہنچا, حسم و خدم کے ساتھ, پورے لاہ و لشکر کے ساتھ, کہ آج پہلی بار نکاح کی زندگی 15 دن کی گزار کر کے میری بچی نوی نویلی دلہن واپس آ رہی ہے. بڑے خوشیوں کے جذبات میں جب پہنچتا ہے اور ایئرپورٹ پر جب پہلی ملاقات 15 دن کے بعد باپ کی ہوتی ہے تو اس بچی کے ہاتھ میں طلاق نامے کے پیپر تھے. طلاق نامے کے پیپر تھے اس کے ہاتھ میں, اور صرف اس کا ریزن اور اس کی بنیاد داماد نے یہ بتائی کہ فلاں فلاں چیز ہم نے فہرست میں ڈیمانڈ کے طور پر تمہیں لکھی تھی, وہ فلاں فلاں چیز تم نے ڈیمانڈ کے طور پر ہماری پوری نہیں کی, اس لیے جو ہے طلاق دے کر 15 دن کے اندر اس شخص کی بیٹی کو اس نے روانہ کر دیا اور ودوا کر دیا. اللہ کو ناراض کرنے کے یہی نتائج ہوگی, اللہ کو بھولیں گے یہی حالات پیدا ہوگے. بگڑی بنیں گے نہیں, بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے, خوشیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے. پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی, پیسوں سے خوشیاں نہیں بانٹی جا سکتی ہے. دین ہے خوشی دینے والا, دین ہے ہمارا فاؤنڈیشن جس پر ہماری عمارت اگر کھڑی ہو جائے میرے بزرگوں اور دوستوں, خوشیوں سے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ بھر دیں گے. لیکن یہ سننے اور سنانے کے لیے باتیں نہیں ہیں, مجھے آپ کو کرنا پڑے گا. کچھ آرے چلتے ہیں دل پر, ارمان توڑے جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تھوڑے ارمان, تھوڑی دنیا کی چاہتے ختم کرنی پڑتی ہے, لیکن ایسا کرنے سے ہم بھی خوشی میں آ جائیں گے, ہماری نسلیں بھی خوشی آ جائے گی, اور پھر ہماری نیک تمناؤں سے اللہ اس امت کو ایسے افراد دیں گے جن کی اس امت کو ضرورت ہے. بڑی مدت کے بعد بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. خال خال اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد کلندر کو اس امت میں پیدا کرتے ہیں. آپ غور کریں گے ان کی سیرت و سوانح پر تو اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی نیک نامی, ان کے ماں باپ کی جو ہے نیک تمنائیں اور آرزویں شامل ہوتی ہے, جو کبھی ہاتھ اٹھے تھے قبولیت کے موقع پر اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے اس کے دربار کو ہلا دیتے ہیں, اور اللہ اس موتی کو سیفی میں بند کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر وہ ہیرا اور جوہر امت کو ملتا ہے. یہ آسان نہیں, لیکن اللہ آج بھی ولی پیدا کریں گے. نبی تو نہیں پیدا ہوگا لیکن ولی ہو سکتے کہ نہیں؟ تو اس امت کو اگر ولی دینا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی دینا ہے, مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی دینا ہے, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی دینا ہے. اگر دینا ہے تو ہم سرپرستوں کو, ماں باپ کو نیک تمنائیں, اسلام کو اور دین کو اپنی زندگی کے لیے حرز جاں بنانا پڑے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.